نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤه الا المتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے 11ویں شریف کا ربیع الثانی کے مہینے میں، ربیع الآخر کے مہینے میں 11ویں شریف کے منانے کا بڑا رواج ہے۔ 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے اور 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے؟ 11ویں شریف کے منانے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کچھ باتیں پہلے سمجھ لیجئے۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ اور انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام اور اولیاء عظام، ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، ولی اولیاء، ولی اللہ کا دوست، جو شریعت کی اتباع میں اور اللہ کو خوش کرنے میں بہت اونچا درجہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے ولی کون ہوتا ہے یہ بتلایا، ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو صرف تقوی والے ہیں، اللہ کے ولی تو صرف تقوی والے ہیں۔ شریعت کی پابندی، احکام کا اہتمام، حرام سے بچنے کی فکر، عبادت کے اونچے مقامات ہوتے ہیں اولیاء کی زندگی میں۔ عام مسلمان بھی ولی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ سے دوستی رکھتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی دوست ہے ایمان والوں کے، اور ایمان والے دوست ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ولیوں کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نفل نمازیں پڑھ کر فرض نمازوں کے بعد بندہ میرے سے قریب ہوتے رہتا ہے، یہاں تک کہ میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی وہ وہی پکڑتا ہے جو میرا حکم ہے، وہ وہی دیکھتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کرامتیں ظاہر کرتے ہیں اولیاء کرام پر۔ کرامت کا مطلب ہے جیسے معجزہ نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر کیا جاتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرا دیے اور پہاڑ میں سے امید والی اونٹنی نکل گئی حضرت صالح کی دعا پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بن گئے۔ خارق عادت چیزیں، فطرت کے خلاف چیزیں، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دے دیا۔ نکاح کے طریقے کے علاوہ قرآن میں ہے بے موسم کے پھل دے دیے۔ اسی طرح اولیاء عظام پر بھی اللہ تعالی فطرت کے خلاف
عادت کے خلاف حیرت انگیز قسم کے واقعات، دعا کی قبولیت کے واقعات اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ کوئی عورت بانجھ تھی، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی۔ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ نے کرامت ظاہر کی کہ شیر راستہ بتا رہا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علاء حضرمی کے لیے سمندر چٹائی کی طرح بن گیا، سمندر پر گھوڑے چل رہے ہیں اور گھوڑوں کے قدم بھیگتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ تنگی کے زمانے میں تھے، بل میں سے چوہا ایک ایک درہم لا کر دے رہا ہے، بلکہ دینار سونے کی اشرفی لا کر دے رہا ہے، اور آخر میں تھیلی بھی لا کر دے دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آقا نے فرمایا کہ تم استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہ کرامت ہے جو اللہ تعالیٰ اولیاء عظام پر ظاہر فرماتے ہیں، شریعت کی اتباع کی وجہ سے، کہ دیکھو میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے غلاموں پر بھی میں کیسی کرامت ظاہر کرتا ہوں۔ اس میں کمال اتباع شریعت کا ہوتا ہے کہ وہ ولی شریعت کی اتباع کرتا ہے، سنت کی اتباع کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عزت کا معاملہ ظاہر فرمایا۔ سالہ سال ان کی نماز کی پہلی تکبیر نہیں چھوٹتی، روزانہ 10 پارے پڑھنے کا معمول، مرتے ہوئے بھی وہ وضو کی سنتوں میں کاہلی نہیں کرتے، اسی حال میں شریعت کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ بے حیائی کی دعوت دی گئی، بے حیائی کے ماحول میں ہے، اپنی نگاہوں کو پاک رکھ لیا، دین کے وقت کے تقاضوں کو زبردست طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ اولیاء شریعت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ولی انہیں نہیں کہا جاتا جو سنت چھوڑ دیتا ہو، شریعت ٹھکرا دیتا ہو، اسے ولی نہیں کہا جاتا۔ جو فرض نمازوں کا بھی اہتمام نہ کرتا ہو، داڑھی مونڈنے لگ جاتا ہو، اسے ولی نہیں کہا جاتا۔ جس کے پاس گانا بجانا ہو، عورتوں کے ساتھ بے پردگی ہو، چاہے وہ ہواؤں میں اڑنے لگ جائے، چاہے وہ پانی پر چلنے لگ جائے، چاہے اس کے اشارے پر پانی برسنے لگ جائے، اس کے کہنے پر زمین کے خزانے ابلنے لگ جائے، لیکن اگر شریعت کی اتباع اس کے اندر نہیں ہے، احکام شریعت کی پابندی اس کے اندر نہیں ہے، تو اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہے، وہ شیطان اور دجال ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے، حضرت پیران پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اولیاء کے سردار، اولیاء کے امام، امت کے مجدد ہیں۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب توحید کی دعوت کی ضرورت تھی، ایک اللہ سے ہونا، ایک ہی اللہ سے ہونا، بادشاہوں کو ظلم پر ٹوکنا،
سالہ سال مجاہدے اور ریاضتیں کی. ان کے والد بڑے ولی تھے. مشہور واقعہ ہے ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کا بہت بھوک کی حالت میں راستے سے گزر رہے تھے. نہر میں دیکھا کہ سیب بہہ کر جا رہا ہے. سخت بھوک کی وجہ سے انہوں نے سیب اٹھایا، کھا لیا. غم ہوا کہ میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا. یہ ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد. باغ کے مالک کے پاس گئے. صاحب میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا سیب کھا لیا، معاف کر دیجئے، پیسے دے دوں گا. باغ کے مالک نے کہا معاف نہیں کروں گا میں، میرے باغ کی 1 سال چوکی داری کرنا پڑے گا تب 1 سیب معاف کروں گا. آخرت کا غم، اللہ کے پاس جواب دہی کا احساس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں لیکن معاف کر دینا مجھے. 1 سال تک باغ کی چوکی داری کرتے رہے. ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. اس کے بعد پھر آ کر مالی سے کہا بھائی معاف کر دیا نا میرا وہ سیب. تو باغ کے مالک نے کہا نہیں، میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا، اور بیٹی بھی ایسی ہے کہ آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، پیر کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، ہاتھ کی لولی ہے. ایسی لڑکی سے نکاح کرنا پڑے گا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کہا دنیا تو گزر جائے گی، مسئلہ آخرت کا ہے، میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. نکاح ہو گیا. وہ اس باغ کے مالک کے بیٹی کے پاس نکاح کے بعد پہنچے، جن کا نام ام الخیر فاطمہ لکھا ہوا ہے. وہ جب اندر گئے تو دیکھا کہ چاند کا ٹکڑا ہے، وقت کی حسینہ ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ڈر کے باہر آ گئے کہ میں غلط جگہ پر آیا ہوں. تو لڑکی کے والد نے کہا نہیں بیٹا، اس کو میں نے اندھی اس لیے کہا کہ اس نے حرام کبھی نہیں دیکھا، میں نے اس کو بہری اس لیے کہا کہ اس نے کبھی حرام نہیں سنا، اس کو میں نے گونگی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی حرام نہیں بولا، اس کے ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھے ہیں اس لیے میں نے اس کو لولا کہا، اس کے قدم حرام کی طرف نہیں اٹھے ہیں اس لیے میں نے اس کو لنگڑا کہا. ایسی ماں اور ایسے باپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامتیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی. ایک کرامت صرف سناتا ہوں. جب یہ دودھ پی رہے تھے، رمضان کا مہینہ شروع ہوا، لوگ کہنے لگے پتہ نہیں چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے، اختلاف ہونے لگا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، لیکن ان کی والدہ نے اس نیک بیٹے کی کرامت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرا بیٹا آج دودھ پی لیتا ہے تو اس کا مطلب چاند نہیں نکلا، آج روزہ نہیں ہے. اگر آج میرا بیٹا روزے کے اوقات میں دودھ نہیں پیتا ہے تو پھر اس بات کی علامت ہے کہ کل چاند نکل چکا ہے اور آج رمضان کا روزہ ہے. یہ ہے پیران پیر کی شریعت کی پابندی ناسمجھی کے زمانے میں. بعض بے بنیاد باتیں بھی چلائی جاتی ہیں. حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے علم کو ذکر کیا، فقہ میں اونچے مقام کو ذکر کیا. کوئی جاہل ان پڑھ نہیں تھے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو
طلاق دیتے ہوئے کہا کہ ایسی عبادت کر کہ جو دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے. اگر تم نے ایسی عبادت نہیں کی تو میں نے تمہیں نکاح سے نکال دیا. اس نے کہنے کو تو غصے میں کہہ دیا. پریشان ہو کر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. حضرت اب ایسی عبادت کرنا پڑے گا جو دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے, اور ایسی کون سی عبادت ہے اگر وہ نہیں کرے گی نکاح سے باہر ہو جائے گی. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, مطاف کو طواف کرنے کی جگہ کو خالی کر دیا جائے اور تنہا اس عورت کو طواف کرایا جائے. تو طواف اس وقت ایسی عبادت ہے کہ جو دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے, تمہاری گھر والی نکاح میں باقی رہے گی. ان کی اتباع شریعت کا اہتمام سنیے. ایک شخص نے آ کر پوچھا, حضرت ایک شخص نماز پڑھتا ہے, نماز میں اس کے ہاتھ اور پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف نہیں ہوتی. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ کچھ بھی ہو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے جو نماز میں اپنی انگلیاں قبلہ رخ نہ رکھتا ہو. جزئیات میں اتباع سنت کا اہتمام. ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر رہے تھے تو ایک نور ظاہر ہوا, اور اس نور نے ظاہر ہو کر کہا. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت اور عزیمت میں اس واقعے کو نقل کیا. عبد القادر تمہاری ساری عبادتیں اللہ کو پسند آ گئی, جاؤ آج سے شریعت کی کوئی پابندی تم پر نہیں, کوئی نماز, کوئی روزہ, کوئی پردہ تم پر نہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیطان ہے, جب شریعت اللہ کے نبی سے معاف نہیں تو مجھ سے شریعت کیسے معاف ہو گئی. تو اس نور میں سے آواز آئی, عبد القادر واہ تیرے علم نے تجھے مجھ سے بچا لیا, تیرے علم نے تجھے مجھ سے بچا لیا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, میرے علم نے نہیں بچایا, میرے رب نے بچایا. دوسرا نورانی داؤ پہلے ظلماتی داؤ سے بھی زیادہ خطرناک تھا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بچا لیا. ان کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں, ان کی سوانح عمری چھپی ہوئی ہے, ان کے بیانات چھپے ہوئے ہیں. ربیع الثانی کا جو مہینہ ہے, ربیع الاول کے بعد 11 تاریخ کو ان کے انتقال اور موت کا دن سمجھا جاتا ہے. اس دن لوگ ان کے نام پر عرس مناتے ہیں اور ان کے نام پر ایسی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. اگر آپ کو پیران پیر سے محبت ہے, عبد القادر جیلانی سے محبت ہے, غوث اعظم سے واقعی عقیدت ہے, تو آپ ان کے بیانات کو پڑھ کر عمل کیجئے, ان کے جیسی زندگی اپنائیے. اس کے بجائے مسجد کو ویران کر کے چلے کو آباد کیا جاتا ہے, ایک چلہ بنایا جاتا ہے, جھنڈا لگایا جاتا ہے, دھویا جاتا ہے, اسے چراغاں کیا جاتا ہے, پھول چڑھائے جاتے ہیں. اپنی ماں کو گھر کا خرچ دینے کے لیے تیار نہیں, اپنی بیوی کو میکے سے لانے تیار نہیں, بچوں کے مکتب کی فیس ادا کرنے کی ہمت نہیں, اسکول کے اخراجات اٹھانے کا غم نہیں, اپنی بوڑھی ہونے والی بہن کے نکاح کے انتظام کے لیے فرصت نہیں, اور جھنڈا لیے پوری بستی میں پھر رہے. یہ ہے غوث اعظم کے عاشق, یہ ہے عبد القادر جیلانی کے چاہنے والے. کیا مذاق ہے یہ؟
کیا اولیاء کرام ایسے 11ویں منایا کرتے تھے؟ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ انبیاء اور اولیاء کو قرآن پڑھ کر بخشنا چاہیے، کھانا کھلا کر ثواب بھیجنا چاہیے، ان کی طرف سے نفل حج کرنا چاہیے، ان کی طرف سے نفل نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن ثواب پہنچانے کا طریقہ یہ تو نہیں کہ فقیروں کے بجائے مالداروں کو کھلایا، اپنی جیب سے خرچ کر کے ثواب پہنچائیے۔ پوری بستی میں گھر گھر پھر کر زبردستی چندہ کیا جاتا ہے کہ ہم 11ویں کرنے والے ہیں، کھانا پکا کے کھلانے والے ہیں، لائیے 500 روپیے، لائیے 1000 روپیے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کہ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ، حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ۔ مٹھائی کی دکان پر ایک آدمی گیا اور مٹھائی کی دکان پر جا کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا، اے اللہ یہ ساری مٹھائی کا ثواب میرے نانا جی کو پہنچا دیجئے۔ ایک پیسہ خرچ کرنے تیار نہیں، غربا پر تقسیم بھی نہیں ہوا اور نانا جی کی فاتحہ ہو گئی۔ فاتحہ دینے کے طریقے سے فاتحہ دیجئے، ثواب پہنچانے کے طریقے سے ثواب پہنچائیے۔ جائیے، جو لوگ اپنی بیماری کا خرچ اٹھانے تیار نہیں، ان کو پیسے دے کر اس کا ثواب پیرانے پیر کو پہنچائیے۔ جو لوگ 11ویں اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا دن غلط طریقے سے مناتے ہیں، آپ کو اولیاء کی محبت سے روکا نہیں جا رہا ہے، ان سے حقیقی محبت کرنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، مسلمان کا مال اس کی خوشدلی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ زبردستی چندہ، گانا بجایا جا رہا ہے، بینڈ بجائے جا رہے ہیں، بستی کے اندر پیرانے پیر کے نام پر لے جائے جانے والے جھنڈے کو لے کر گشت کیا جا رہا ہے۔ موسیقی کے گناہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغنا من مزامیر ابلیس، میوزک تو شیطان کے ہتھیاروں میں سے ہے، ایک ایک رگ بے حیائی پر اچھلتی ہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اونٹ کے گلے میں گھنٹی تھی اور گھنٹی کی آواز آتی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے کان میں انگلیاں رکھ لی ہے کہ گھنٹی کی آواز نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص گانے بجانے کی محفل لگایا، کان میں آواز آنے لگی میوزک کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کان میں انگلیاں رکھ لیے تاکہ وہ میوزک کی آواز ان کے کان میں نہ جائے۔ اور یہاں عبد القادر جیلانی کی محبت میں بینڈ بجایا جا رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو موسیقی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، یہاں میوزک کو پھیلایا جا رہا ہے۔ مسلمان کو تکلیف دینا، کعبۃ اللہ کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ پورے محلے کے نیند کو حرام کیا جا رہا ہے، کھانا پکا کے سڑک پر گندگی پھینکی جا رہی ہے۔ اتنا اہتمام تو فرض نمازوں کا نہیں ہے، اتنی فکر تو فرض حج کی نہیں ہے، ایسا شوق تو سود اور بیاج اور مٹی سے بچنے کا نہیں ہے، اتنا خرچ کرنے کا حوصلہ اپنے خاندان کے کمزوروں اور ناداروں پر نہیں ہے۔ دوسرے ترجیحی کام کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، واجبات اور فرائض میں کوتاہی کی جاتی ہے۔ اور حقیقت میں حضرت غوث اعظم
پیران پیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے یہ اس طریقے سے 11ویں کا منانا، جس دین کی اشاعت اور تجدید میں انہوں نے اپنی عمریں کھپا دی، وقت کے بادشاہوں کو اپنے خطبات کے اندر ٹوکا، شیطان نے عجیب پٹی پڑھائی کہ انہی کے نام پر کفر اور بدعت کو رواج دے دیا۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، سارے اولیاء کو بھیجیے، مستحق لوگوں کو کھلائیے اور مستحق لوگوں کو کھلا کر، غربا کو کھلا کر اس کا ثواب پہنچائیے۔ زبردستی سڑکوں پر لوگوں کو روک کر کھلانا اور زبردستی چندہ کر کے کھلانا، حرام اور حلال جمع کر کے کھلانا، جب کوئی بدعت آتی ہے تو سنت ختم ہو جاتی ہے، بدعت شریعت کو بگاڑ دیتی ہے۔ ثواب پہنچانے کے طریقے سے ثواب پہنچایا جائے گا تو انہیں ثواب ملے گا، ثواب پہنچانے کے طریقے کا لحاظ نہ کیا جائے تو مرنے والوں کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ہماری گردن پر گناہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کی حقیقی محبت عطا فرمائے اور حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر چلنا اور اسے پھیلانا، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے بدعات اور خلاف شرع حرکتوں سے پوری امت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔